لیکن نیت جو ہے ان کو حقیر کر دیتی ہے. تو حقیرہ النیہ، نیت کی وجہ سے وہ حقیر ہو جاتا ہے رب کے سامنے. تو ان کی جو دعا تھی نا، ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا. یا رب اگر تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا ہے کام، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ. قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم جو کھانا پینا کھلاتے ہیں، ہم جو نیکی کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے جزاک اللہ خیر کہ تالیاں بجائیں، نہیں، لوجہ اللہ. اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ ابتغاء وجہک، یا رب تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے. یعنی قیامت واٹ از دیٹ مین کہ تیرے چہرے کے لیے کیا مطلب ہے؟ کہ یا رب قیامت کے دن ہم تجھ سے ملاقات کریں اور تو ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے اور اپنے چہرے کا دیدار کروا دے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے. دس از دا بیسٹ بلیسنگ وی کین ایور گیٹ ان جنہ. اگر ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا تو تو ہمیں نجات دے دے. سو سنسیریٹی، اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز، جو بھی عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. کیوں ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو؟ تاکہ وہ ہمارے بارے میں اچھا امپریشن رکھے، یا وہ ہمارے بارے میں ہمیں کچھ عطا کر دے دنیا کے مفاد کے لیے. قلب من تراعی بید من عصیت، جس کے دل کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو پیپل ڈو ناٹ بینیفٹ، واللہ یاد رکھیں، رب کی ذات بینیفٹ کرتی ہے. اور جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے خالصتاً کریں. رمضان آ رہا ہے، تراویح اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ کہیں گے یار تم مسجد میں نہیں آتے، تراویح نہیں، پیئر پریشر ویسے نہیں. روزے اس لیے نہ رکھیں کہ فیملی کا کہے یار تو روزے بھی تو نے چھوڑ دیے. اب جمعہ اس لیے نہ پڑھنے جائیں کہ فیملی کہ اب تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ فجر کی نماز بھی پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں. ہر کام کریں اللہ کے لیے کہ یا رب میں نے تجھے خوش کرنا اور کسی کو خوش نہیں کرنا. تو میرا رب ہے، تو میرا خالق و مالک ہے، میں نے تجھے ہی پلیز کرنا ہے. تو پہلی چیز تو یہ سنسیریٹی. دوسری چیز، گڈ کمپنی. امیجن وہ جو 3 دوست تھے وہ پھنسے، کسی نے پینک نہیں کیا، کسی نے اسکریم اور شاؤٹ اور ایف ورڈ اور ایس ورڈ کے تیری اب گئے، اب ختم ہو گئے، یعنی اب تو پروگرام بڑھ گیا. ہاں، کسی نے ایسے کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور خالصتاً ہو کے مانگو. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. دس از دا ایگزیکٹ ورڈز. اور اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو. یہ اگر اچھی کمپنی نہ ہو ساتھ تو وہ کیا کرتے؟ پینک کرتے، ہائے یہ ہو گیا، اب مر جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا، کال فار ہیلپ، کال 911، کال 11. نہیں، گڈ کمپنی میٹرز دا موسٹ. اینڈ علم والے بھی تھے، کیونکہ وسیلہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے نا. شکر ہے کسی پیر صاحب کا یا شف والی سرکار کا وسیلے کا انہوں نے نہیں کہا، یا کسی ایسی چیز کا وسیلہ نہیں کہا جو کہ ایک رانگ نمبر ہے. وسیلہ کچھ طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام وسیلہ ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ گھنوا سکتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ کے وسیلہ ہم کر سکتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں وسیلے کے. یہ نہیں کہ قبروں پہ سجدے کرنا اور فلاں کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا فلاں کو سمجھنا اور بگڑی بنانے والا فلاں کو. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. واللہ اٹس شرک. صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. تو وسیلہ صرف رب کی ذات کو بنائیں. دوسری چیز، انہوں نے جب رب سے دعا کی اور بات کی تو انہوں نے اپنے گناہ تو نہیں گنوائے، نیکیاں گنوائیں. یعنی وہ اچھے ٹائم میں نیکیاں کرتے تھے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. ایک اور روایت میں آتا ہے تجدہ امامک، کہ تم رب کی حدود کی حفاظت کرو، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، ایز اے ہیلپر، ایز اے سپورٹر. تمہاری دعائیں وہ قبول کر رہا ہوگا، تم اکیلے نہیں رہو گے، رب تمہارے ساتھ ہوگا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اپنے رب کو اپنے اچھے وقت میں یاد رکھو اور رب تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے گا. یعنی ہاؤ امیزنگ از دس حدیث کہ تم اپنے اچھے وقت میں نیکیاں کرو. ان لوگوں نے اپنے اچھے وقت میں نیکیاں کی ہوئی تھی نا یار، جو گنوائی انہوں نے. میں نے یہ کیا، میں نے زنا سے بچا، میں نے اس کو مال دے دیا، میں نے ماں باپ کی خدمت کی. اللہ نے ان کے برے وقت میں ان کا سہارا بنے. ایگزامپل لے لیں آپ، سبحان اللہ، فرعون کی اور یونس کی 2 لوگ تھے، دونوں پانی میں ڈوبے، دونوں نے اللہ سے دعا کی، ایک کا رزلٹ بالکل ڈفرینٹ، ایک کا بالکل ڈفرینٹ. کیا وجہ؟ فرعون پانی میں ڈوبا، کہتا ہے
آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یا رب میں ایمان لے کے آیا بنو اسرائیل کے رب پہ، اب میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. اب کر رہا ہے جب تو پہلے، ہائی لائٹ دس ورڈ، پہلے کی زندگی، ہسٹری، پاسٹ ڈیز، تو گناہ گاروں میں سے تھا اور فاسق اور فاجر تھا، فساد کرتا تھا. اور جب یونس نے کہا دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب معاف کر دے، دعا قبول کر لے، تو کیا کیا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے نکال دیا. اور یہ تو ہم کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ. تو یونس اپنے اچھے ٹائم میں عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ لائلسٹ تھے اور لائل تھے، اور فرعون اپنے اچھے ٹائم میں باغی تھا. اور قرآن میں تو آتا ہے کہ اگر یونس مسبحین میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑے رہتے ہیں. اور امام قرطبی اور مختلف اور علماء لکھتے ہیں کہ یونس used to pray a lot and do ذکر of Allah subhanahu wa ta'ala a lot. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے ہیں. کیا فرق ہے یونس اور فرعون میں؟ پاس لائف. تو یاد رکھیں اپنے اچھے دنوں میں نہ اچھے اعمال کریں، تاکہ جب پھنس جائیں، ٹریپ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. شرط کیا ہے؟ اتق اللہ. پھر اللہ کیا کریں گے؟ یجعل لہ مخرجا. اللہ کا ہیو شائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ مخرج بنا دیں گے، اللہ ایگزٹ بنا دیں گے. اتق اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اندھیروں میں نا روشنی دے دے گا. رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر ہمیں پکارتے ہیں ہاتھ اوپر کر کے اور کھڑے اور بیٹھے ہوئے. لیکن جب ہم ان کی مصیبت کو دور لے جاتے ہیں، ان کو آسانیاں دے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جس طرح کبھی پکارا ہی نہیں تھا ہمیں. نہیں، تو اللہ کو سامنے رکھیں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ لائل بنیں. اور جب بھی سوال کرنا ہو، اس حدیث میں کیا آتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی سوال کریں اللہ سے کریں، اور جب بھی مدد مانگیں اللہ سے مانگیں.